براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، قاسم سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کابینہ تھی وفاقی جن پر کیسز تھے، آج ان لوگوں نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے عوام پر، لیکن اپنے لیے قومی اسمبلی میں کیا قانون بنایا؟ نیب کے قانون تبدیل کیے۔ 1200 ارب روپے کے چوری کے کیسز تھے ان پہ، 1100 ارب روپے ایک ہی جھٹکے میں قانون تبدیل کر کے اپنے انہوں نے کھا گئے۔ یہ عوام انہیں نہیں چھوڑے گی۔ آج شہباز گل کو جس طرح پکڑا گیا ہے، یہ کسی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا۔ آپ وارنٹ دکھاتے کہ کون سا جرم اس نے کیا ہے۔ آج بغاوت کا کیس، غداری کا کیس، اور سارے غدار تو جھک گئے، بک گئے امریکہ کے آگے، اور آج قومی اسمبلی میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتے جنہوں نے پاک افواج کے خلاف کیا کیا کہا، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ آج وہ تو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، جو پاک فوج کو سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ وہی ہے، اس کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ملک کو معاشی طور پہ جب کمزور کرو گے تو اس کا دفاع بھی کمزور ہوگا۔ آج وہ لوگ جو پاکستان کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ شخص جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، جو پاکستان کی خودداری خود مختاری کے لیے لڑتا رہا، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جس نے رکھی، وہ شخص جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتا رہا، جو اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑتا رہا، اس شخص اور اس کی ٹیم کے ساتھ آج پوری پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ جو گھس بیٹھی ہیں، یہ خوف میں مبتلا ہو کر کیا کیا کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی آپ باتیں سنو، وہ اس کی دھمکیاں سنو۔ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ کتے، بلی اور کاکروچ کی بھی مونچھیں ہوتی ہیں۔ مونچھوں سے انسان نہیں بنتا، انسان کردار سے بنتا ہے، اور اپنے کردار کو صحیح کرو بزلوں۔ اس آج کا اقدام پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عاشورہ کے دن، اس دن جو قربانی کا دن ہے، جو درس دیتا ہے، اس دن ان بزدلوں نے کیا اقدام کیا ہے۔ ہر سطح پر مقابلہ کریں گے، قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اس لیے کہ اللہ پہ یقین ہے اور مضبوط ہیں۔ قوم کی توجہ یہ رجیم چینج کے اثرات جو تھے، مہنگائی کے، جو ان کی اقتصاد کنٹرول نہیں کر سکے، ہر طرف ریل پیل کر دی، اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف پر کیس بنا ہوا تھا ممنوعہ فنڈنگ کا، اس کو جان کے ابھارا۔ اوئے ہم نے تو 40,000 لوگوں کے نام پیش کیے، وہ محب وطن پاکستانی جو باہر تھے ان سے چندہ لیا، اس پارٹی کے سسٹم کو، پاکستان میں سیاسی سسٹم کو بدلا، سیٹھوں کی فنڈنگ سے جان چھڑائی، بلیک میلنگ سے جان چھڑائی۔ عمران خان نے توجہ پہلے ادھر لے کر گئے، جب وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ملک دشمن باتیں شروع کی کہ فوج سے لڑانے کی۔ اور سب سے پہلے ہم ہیں جو اپنے شہداء کے ساتھ، میں خود کوئٹہ میں ہمارے جو کور کمانڈر تھے سرفراز علی صاحب، ان کے جنازے پہ تھا میں وہاں پہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پاک فوج کیا پاکستان کے دفاع کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے سازش کے ذریعے وہی اکاؤنٹس ٹویٹر کے جو مریم فالو کرتی ہے، وہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور الزام چھوٹے چھوٹے بچوں سے پکڑ کر پی ٹی آئی پر لے کے جانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام۔